صلوات پر محمد و آل محمد۔ سنت کو بھی ہم فرض سمجھتے ہیں ہمیشہ، زینب تیری سنت ہے عزاداری شبیر۔ جناب برادر شعیب علی آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرما رہے تھے۔ اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے کہ جناب واجب الاحترام حجت الاسلام قبلہ سید مظہر کاظمی صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں، مدرسہ الحجت کی کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کے لیے میں چند ہی لمحات بعد دعوت دینا چاہوں گا۔ جناب حافظ محمد الیاس صاحب تشریف لائیں گے۔ اس سے پہلے چند ایک اعلانات ہیں، سماعت فرمائیے گا، بآواز بلند ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے۔ جیسا کہ آپ تمام مومنین کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب حضرت امام حسین علیہ السلام ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سنگ بنیاد کے موقع پر رکھی گئی ہے۔ اس طرح کے تمام ادارے، اس طرح کے تمام پروجیکٹ اور اس طرح کی تمام کاوشیں کہ جو خالصتاً مذہبی جذبہ کی بنیاد پر عمل میں لائی جاتی ہیں، یہ ہمیشہ مالی تعاون اور مالی اور معاشی طور پر مستحکم ہونے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس پروجیکٹ کے جس کے سنگ بنیاد کی تقریب میں آپ سب لوگ شریک ہیں، اس کے ابتدائی معاشی جو ڈونرز ہیں ان میں سے میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا۔ جناب سید مظفر علی نقوی صاحب محترم، انہوں نے ابتدائی طور پر اس پروجیکٹ کے لیے 2.5 لاکھ روپے عنایت فرمائے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی اس کاوش کا اجر ان کو ائمہ کی بارگاہ سے عنایت فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اسی طرح ایک اور انتہائی محترم شخصیت اور اس پروجیکٹ میں بھی اپنی بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرنے والے ہیں ہمارے محترم جناب سید سرفراز علی نقوی صاحب، کہ جو پہلے ہی مدرسہ الحجت کے ساتھ تعاون میں مشغول ہیں، اور اس کے علاوہ یہ مدرسے اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی زمین کو وقف کرنے کے سلسلے میں بھی انہی کا عمل دخل ہے۔ جناب سید سرفراز علی نقوی صاحب نے بھی 2.5 لاکھ روپے کی ڈونیشن اس پروجیکٹ کے لیے عنایت کی ہے۔ پروردگار ان کو اجر جزیل عنایت فرمائے۔ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، یہ ابتدائی بارش کے وہ قطرے ہیں کہ اگر ان قطروں کی برسات جاری رہے تو پورا معاشرہ جل تھل ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے بھی اپنے حبیب کو مومنین سے معاشی تعاون کے بارے میں کہنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوں گی، اور میں ان ابتدائی قطروں، ان ابتدائی کاوشوں کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اسی طرح سے اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی توفیق اور حد المقدور کے مطابق جو بزرگان، نوجوانان، برادران، خواہران اس موضوع میں آج کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے تعاون کرنا چاہیں تو وہ اس پروجیکٹ کے بانیان کے ساتھ رابطہ کریں۔ قبلہ سید مظہر کاظمی صاحب، اس کے علاوہ جناب سید سرفراز علی نقوی صاحب، جناب محترم اظہر بخاری صاحب اور برادر محترم تصور بھائی، ان کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہماری اپیل آپ کے سامنے ضائع نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک ربائی کہنے کے بعد میں جناب حافظ الیاس صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ پھول کی صورت اول کو کلی کہتے ہیں، جن کے چہرے علی کا نام سن کر پھول کی طرح کھل اٹھتے ہیں، ان کی خدمت میں، ان کی سماعتوں کی بارگاہ میں یہ ربائی نظر کر رہا ہوں کہ پھول کی صورت اول کو کلی کہتے ہیں، پھول کی صورت اول کو کلی کہتے ہیں، حق ادراک رسالت کو ولی کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، پھول کی صورت اول کو کلی کہتے ہیں، حق ادراک رسالت کو ولی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ میں ٹائم کی قلت کے پیش نظر ملتمس ہوں جناب حافظ الیاس صاحب سے تشریف لائیں اور آپ کے سامنے مدرسہ کی کارکردگی رپورٹ پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
اور محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں معزز مہمانوں کو مدرسہ الحجت کے اساتذہ، طلباء، کمیٹی کے اراکین اور منتظمین کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے سروں پر اشرف المخلوقات کا تاج، نورانی تاج پہنا کر اور اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل قرار دے کر فرش خاکی پر بھیجا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک کونے میں نہ بیٹھ جانا بلکہ سیرو فی الارض، زمین میں گھومنا پھرنا، فانظروا پھر دیکھنا، کیف کان عاقبۃ المکذبین، دین خدا کو جھٹلانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے اور جہنم کے وہ کیسے ابدی مستحق قرار پر۔ عزیزان محترم، دنیا میں بہت سارے نظام موجود ہیں۔ کچھ ایسے نظام ہیں جو صرف دنیا کی ضمانت دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو صرف آخرت کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن وہ نظام جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جسے ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے کہ جس کا نام نظام اسلام تھا، ایسا نظام ہے جو صرف دنیا نہیں، صرف آخرت نہیں، بلکہ دین و دنیا دونوں کی ضمانت دیتا ہے۔ برادران محترم، انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو انسان کو اللہ کی ملاقات نصیب کرائے اور خداوند عالم کی طرف رہنمائی کروائے۔ قرآن مجید میں ہے السابقون السابقون، سبقت لینے والے سبقت لے گئے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک مقابلہ تھا، کہ بھاگ دوڑ کی مقابلہ تھا اور اس میں آگے نکل گئے، نہیں، بلکہ اس سے مراد آگے نکلنے والوں سے مراد وہ کہ جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اپنے نیک اعمال کے بلبوتے پر خداوند عالم کے قریب پہنچ گئے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سارے خداوند عالم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نظام جو خداوند عالم نے تمہیں دیا ہے نظام امامت و نبوت کی شکل میں، اگر تم سارے اس نظام کی پیروی کرتے ہوئے چلو تو تم بھی السابقون السابقون کے مستحق قرار پا سکتے ہو۔ برادران محترم، یہ جس پروگرام میں آپ تشریف رکھتے ہیں یہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے جو نظام خالصتاً اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بشرطی کہ اس نظام میں زندگی گزارنے والا مخلص بھی ہو اور طلبگار سعادت بھی ہو۔ اس نظام کا نام نظام بعثت ہے، وہ نظام بعثت جو نظام ولایت و رہبریت کا علم بردار ہے۔ نظام بعثت کیا ہے؟ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کو اسلام میں نظام ولایت، اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کو نظام ولایت، رہبریت، مرجعیت کے لیے صرف کرنے کا نام نظام بعثت ہے۔ اس نظام بعثت کا ایک یونٹ جو کہ مدرسہ الحجت کے نام سے مشہور ہے، جس کا آغاز 1 فروری سن 2008 کو سرزمین علی پور میں آغاز ہوا، جس کی رپورٹ درج ذیل ہے۔ اس مدرسے کو 1 سال 10 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس مختصر سے عرصے میں اس مدرسے کی 2 ورکشاپس ہو گئی ہیں کہ پہلی ورکشاپ مئی سن 2008 میں ہوئی تھی، کہ اس ورکشاپ جو 2 ورکشاپیں ہوئی ہیں ان میں ہر ورکشاپ کا نام تھا ورکشاپ برائے داخلہ، یعنی ایسی ورکشاپ کہ ہم کرواتے ہیں جس میں بچوں کو احکام اسلام، جنرلی نالج جو اسلام کے بارے میں ہوتا ہے، سیرت معصومین، کیمسٹری، بایو، فزکس، میتھ، یہ ساری چیزیں ہم پڑھاتے ہیں۔ اور یہ ہفتہ روزہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم آخر میں ایک امتحان لیتے ہیں کہ جس میں ہم بچوں کی ذہنی صلاحیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اسی رزلٹ کے بل بوتے پر ہی ہم بچوں کو داخلہ دیتے ہیں۔
پہلی ورکشاپ میں 45 بچوں نے شرکت کی تھی کہ جس کا ہم نے آخر میں امتحان لیا تھا تو صرف 16 بچے ایسے تھے کہ جو میرٹ پہ پورے اترے تھے اور انہوں کو ہی داخلہ دیا گیا تھا۔ دوسری ورکشاپ مارچ سن 2009 میں ہوئی تھی کہ جس میں صرف 9th کے اسٹوڈنٹ تھے جن کی تعداد 23 یا 25 کے لگ بھگ تھی کہ ان میں سے صرف ہم نے 3 کو سلیکٹ کیا تھا کہ ان میں سے 2 سائنس کے تھے اور 1 آرٹس کا تھا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اپنی اس رپورٹ کو ختم کروں۔ بس آخری کے نتائج کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ بتا دوں، اس جون کے مہینے میں سن 2009 یہی جون کا مہینہ گزرا ہے، اس میں سالانہ امتحان ہوئے تھے کہ جس میں ہمارے 14 بچوں نے شرکت کی تھی۔ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ ایسا تھا جو پیسٹی سائیڈ میں کام کرتا تھا، سارا دن ورک بھی کرتا تھا، اور اس برادر نے محنت کی اور اس نے ذاتی طور پہ 83 یا غالباً 85% اس نے نمبر لیے تھے امتحان میں۔ ہمارا مجموعی ریزلٹ پورے ڈویژن ڈیرہ غازی خان میں سب سے اول نمبر پہ جو تھا وہ ہمارے مدرسے کا ریزلٹ ہی تھا کہ اس سے کوئی اور مدرسہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور اس مدرسے کی آخری بات کہ اس مدرسے کے جو منتھلی ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ غالباً 60 یا 65 ہزار قریب ہوتے ہیں، اور جو کہ آپ جیسے مومنین کے تعاون سے پورے ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں اس نظام کو صحیح معنی میں سمجھنے، چلانے اور مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔